السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ میں واک کرنے آیا تو مجھے ایک مولانا روم کی حکایت یاد آئی، بڑی سبق آموز ہے، تو میں نے کہا چلے آپ دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص شام میں رہتا تھا اور اس نے میاں مٹھو رکھا ہوا تھا، جو بولنے والا طوطا ہوتا ہے، ٹاکنگ پیرٹ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں یار اپنے میاں مٹھو سے کہنے لگا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں، اور جدھر سے میں نے تجھے پکڑ کر لایا تھا، ایک وادی تھی ہندوستان جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے، تو میں جا رہا ہوں، اگر تمہارا کوئی اپنے دوستوں رشتہ داروں کے لیے کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دو، تاکہ میں تمہارے ان ریلیٹیوز کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو وہ پیغام دے دوں۔ وہ میاں مٹھو کہنے لگا کہ ہاں میرا ایک پیغام تو ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ انہیں یہ کہنا کہ تمہارا بھائی مصیبت میں ہے، قید میں ہے، تو بس اتنا سا پیغام ہے۔ اس نے کہا ضرور شور، میں ضرور تمہارا پیغام دے دوں گا۔ اب جب وہ ہندوستان گیا، وزٹ کر کے واپس آیا، تو اس وادی سے گزرا تو وہاں پر بہت زیادہ پیرٹس تھے۔ اس نے اونچی آواز میں کہا کہ تمہارا ایک دوست میرے پاس ہے، اور اس نے تمہارے لیے پیغام دیا ہے کہ میں قید میں ہوں، اتنا سا پیغام ہے۔ اور سارے پیرٹس وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اچانک سے ایک پیرٹ جو تھا، اس نے جب یہ سنی تو وہ ٹہنی سے نیچے گر گیا اور مر گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار افسوس ہے، میں کاش اسے نہ بتاتا تو اس کی زندگی سیو ہو جاتی۔ اینی ہاؤ، اس نے کہا چلے میں چلتا ہوں۔ جب وہ گھر پہنچا تو میاں مٹھو کہنے لگا کہ سناؤ میرا پیغام دیا تھا؟ اس نے کہا ہاں بالکل دیا تھا۔ اس نے کہا پھر انہوں نے کوئی میرے لیے پیغام دیا؟ اس نے کہا یار پیغام تو نہیں ہے، لیکن میں نے جب آواز دی تو سارے طوطے آرام سے اپنا باتیں کر رہے تھے، لیکن ایک میاں مٹھو جو تھا، وہ اس نے جیسے ہی یہ بات سنی اس کو اتنا دکھ ہوا، وہ اوپر سے نیچے گر گیا اور وہ مر گیا۔ جب میاں مٹھو نے یہ سنا تو وہ بھی پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، پھڑپھڑانے لگ پڑا، اور وہ بھی نیچے پنجرے میں ہی مر گیا۔ اب وہ مالک جو تھا اس کو اور زیادہ افسوس ہوا، اس نے کہا یار یہ تو بہت سیڈ ہے، یہ تو میرے لیے بہت اچھا اور پیارا طوطا تھا، تو اب یہ بھی مر گیا ہے۔ تو اب اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پھینکنا پڑا۔ تو جب اس نے اس کو پنجرے سے نکالا اور چھت پہ پھینکا تو وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا بھائی یہ کیا کام؟ اس نے کہا جب تم نے اس کو یہ پیغام دیا تھا تو اس نے جب وہ پھڑ پھڑا کے نیچے گرا تو اس نے میرے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ ایسے اگر کرو گے تو تم قید سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر مولانا روم لکھتے ہیں کہ جب تم اغیار کی بولی سیکھو گے اور اغیار کی بولی بولو گی تو پھر تم ضرور پھنس جاؤ گے۔ اس لیے دوسروں کی بولی نہ بولیں، اپنی بولی بولیں، اور اپنے اسلام کو ہمیشہ ڈیفینڈ کریں۔ جڑاں والا میں واقعہ ہوا، اب سب لوگ جو ہیں وہ قرآن کی مذمت، قرآن کو جو انہوں نے جلایا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو انہوں نے گستاخی کی، اس کو کوئی نہیں ڈیفینڈ کر رہا، سارے عیسائیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اس لیے اغیار کی بولی نہ بولیں، اپنی بولے، اسی میں بقا ہے اور اسی میں ہی آپ کی آزادی ہے اور سلامتی ہے۔